السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، قصص النبیین جزء اول کے 2 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 3 ہے، تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ وعرف ابراہیم ان اللہ ربہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ اللہ اس کا رب ہے۔ لأن اللہ حی لا یموت، اس لیے کہ اللہ زندہ ہے، وہ نہیں مرے گا۔ وان اللہ باق لا یغیب، اور یہ کہ اللہ باقی رہنے والا ہے، وہ غائب نہیں ہوگا، نہیں چھپے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ لَا يَغْلِبُهُ شَيْءٌ، اور یہ کہ اللہ طاقتور ہے، کوئی چیز اس پر غالب نہیں آ سکتی۔ وَعَرَفَ إِبْرَاهِيمُ أَنَّ اللَّهَ رَبُّ الْكَوْكَبِ وَأَنَّ اللَّهَ رَبُّ الْقَمَرِ وَأَنَّ اللَّهَ رَبُّ الشَّمْسِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ اللہ ستارے کا رب ہے، اور یہ کہ اللہ چاند کا رب ہے، اور یہ کہ اللہ سورج کا رب ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ اللہ رب عالمین کا رب ہے، سارے جہان کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے۔ وَهَدَى اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ وَجَعَلَهُ نَبِيًّا وَخَلِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی رہبری کی اور ان کو نبی اور دوست بنایا۔ وَأَمَرَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ أَن يَدْعُوَ قَوْمَهُ وَيَمْنَعَهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، اور اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس کی قوم کو دعوت دے اور ان کو بتوں کی پوجا سے روکے۔ منع یمنع منعن، اس کا معنی ہوتا ہے روکنا۔ اگر یوں کہنا ہو مجھے تمہارے پاس آنے سے شرم آتی ہے، تو آپ یہ جملہ کہیں گے یمنعنی الحیاء من ان آتی الیک، یمنعنی الحیاء من ان آتی الیک، یعنی شرم مجھے روکتی ہے اس بات سے کہ میں تمہارے پاس آؤں، یعنی تمہارے پاس آنے سے مجھے شرم آتی ہے۔ دعوت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، ابراہیم علیہ السلام کا بلانا۔ ودعا ابراہیم قومہ الی اللہ ومنعہم من عبادۃ الاصنام، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور ان کو بتوں کی پوجا سے، بتوں کی عبادت کرنے سے روکا۔ قال ابراہیم لقومہ ما تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو، کس کو تم پوجتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، تو انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ قال ابراہیم هل يسمعونکم اذ تدعون او ينفعونکم او يضرون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا وہ تمہیں سنتے ہیں، یعنی تمہاری بات سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو؟ او ينفعونکم او يضرون، یا وہ تم کو نفع پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا بلکہ ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا۔ گویا اندھی تقلید۔ اندھی تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کوئی کام کر رہا ہو، وہ کام اچھا ہے برا ہے کیسا ہے، اس کو دیکھے بغیر بس اس کو اپنا لینا، اس کو کہا جاتا ہے اندھی تقلید۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا بلکہ ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا، یعنی پوجا کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے بتوں کی۔ قال ابراہیم فانا لا اعبد هذه الاصنام بل انا عدو لهذه الاصنام، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ان بتوں کی عبادت نہیں کروں گا بلکہ میں ان بتوں کا دشمن ہوں۔ عدو
اس کا معنی ہے دشمن، اس کی جمع آتی ہے اعداء۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے غالباً اعداء عدوک بین جنبیک، کہ تیرا سب سے بڑا دشمن تیرے پہلو کے درمیان ہے، یعنی نفس ہے۔ یہ نفس جو ہے یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو اعداء عدوک بین جنبیک، تیرا سب سے بڑا دشمن تیرے پہلو کے درمیان ہے، یعنی نفس ہے۔ تو عدو کا معنی دشمن، اس کی جمع آتی ہے اعداء۔ بل انا عدو لہذہ الاصنام، بلکہ میں ان بتوں کا دشمن ہوں۔ انا اعبد رب العالمین، میں رب العالمین کی عبادت کروں گا۔ الذی خلقنی فہو یہدین، کون رب العالمین؟ وہ جس نے مجھے پیدا کیا بس وہ میری رہبری کرتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہ جو کہ مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں یہدینی، یہاں پر یا جو ہیں محذوف ہے، اصل میں یہ جملہ تھا یہدینی ویسقینی یشفینی یحیینی، تو جو میرا کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ اسی یا کا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس یا کو محذوف کر دیا گیا۔ جب بھی واحد متکلم کو مفعول بنایا جاتا ہے، ضمیر متصل میں سے واحد متکلم یعنی یا کو مفعول بنایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ نون آتا ہی ہے، تو یہ وہ نون ہے یہدینی یسقینی یشفینی اور یحیینی۔ ایسے ہی قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر ہے لکم دینکم ولی دینی، تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ دینی اصل میں دینی تھا۔ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین، تو ولی دینی، لیکن یہاں پر یا نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ادھر یا جو ہے وہ تو حرف جر کے بعد محذوف ہے، اور یہاں پر یہ یا جو ہے وہ مفعول بہ بن رہی ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہ ہیں جو مجھے مار ڈالے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ وَإِنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَخْلُقُ وَلَا تَهْدِي، اور بلا شبہ بت نہ پیدا کرتے ہیں اور نہ رہبری کرتے ہیں۔ وَإِنَّهَا لَا تُطْعِمُ أَحَدًا وَلَا تَسْقِي، اور بلا شبہ وہ نہ کسی کو کھلاتے ہیں اور نہ پلاتے ہیں۔ سقا یسقی کا معنی پلانا، اور اطعم یطعم اطعامن کا معنی کھلانا۔ جیسے کسی کے وہاں دعوت ہو اور دعوت میں جائے اور کھانا کھا کر اٹھے تو کھانے کے بعد کی جو دعا پڑھتے وہ تو پڑھیں گے، لیکن ساتھ ہی ایک یہ دعا بھی پڑھیں گے دعوت کی، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اے اللہ جس نے مجھ کو کھلایا تو اس کو کھلا، اور جس نے مجھے پلایا تو اس کو پلا۔ تو اللہم اطعم من اطعمنی، یہ من موصولہ ہے، واسقی من سقانی۔ وَإِذَا مَرِضَ أَحَدٌ فَهِيَ لَا تَشْفِي، اور جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ شفا نہیں دیتے ہیں، یعنی یہ بت۔ وَإِنَّهَا لَا تُمِيتُ أَحَدًا وَلَا تُحْيِي، اور بلا شبہ وہ نہ کسی کو مار سکتے ہیں اور نہ زندہ کر سکتے ہیں۔ امات یمیت اماتتن کا معنی مار ڈالنا، اور مات یموت موتن کا معنی مر جانا۔ امام الملک، بادشاہ کے سامنے، کان فی المدینۃ ملک کبیر جدا وظالم جدا، اور شہر میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا اور بہت ظالم۔ وکان الناس یسجدون للملک، اور لوگ بادشاہ کے سامنے جھکتے تھے، سجدہ کرتے تھے۔
وسمع الملک ان ابراہیم یسجد للہ ولا یسجد لأحد، اور بادشاہ نے سنا کہ ابراہیم اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہے۔ فغضب الملک وطلب ابراہیم، پس بادشاہ غصے ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ وجاء ابراہیم وکان ابراہیم لا یخاف احدا الا اللہ، اور ابراہیم علیہ السلام آئے اور ابراہیم علیہ السلام کسی سے نہیں ڈرتے تھے مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ اور جو مرد مومن ہوتا ہے وہ خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، سپر پاور طاقت سے بھی نہیں ڈرتا۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ تاریخ میں آپ کو ایسے واقعات ملیں گے، سر کٹا دیا لیکن باطل کے سامنے جھکے نہیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی ہیں۔ قال الملک من ربک یا ابراہیم، بادشاہ نے کہا اے ابراہیم تیرا رب کون ہے؟ قال ابراہیم ربی اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب اللہ ہے۔ قال الملک من اللہ یا ابراہیم، بادشاہ نے کہا ابراہیم اللہ کون ہے؟ قال ابراہیم الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ وہ ہیں جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال الملک انا احیی و امیت، بادشاہ نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ ودعا الملک رجلا وقتلہ، اور یہ بادشاہ نے ایک آدمی کو بلایا اور اس کو قتل کر دیا، مار ڈالا۔ ودعا رجلا آخر وترکہ، اور اس نے دوسرے آدمی کو بلایا اور اس کو چھوڑ دیا۔ وقال، اور کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مار ڈالتا ہوں۔ دیکھیے قتلت رجلا و ترکت رجلا، میں نے ایک آدمی کو مار ڈالا اور ایک آدمی کو چھوڑ دیا۔ یعنی کمبخت ان کو اتنا پتہ نہیں کہ مارنے کا مطلب کیا ہے، جلانے کا مطلب کیا ہے۔ چھوڑ دیا تو گویا وہ سمجھا کہ میں نے زندہ کر دیا۔ اور بعض بادشاہ ایسے ہی ہوتے ہیں، دیکھنے میں تو بادشاہ ہے لیکن بے وقوف جیسے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ لطیفہ ہے کہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا اور کسی نجومی سے اس کی تعبیر پوچھی کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میرے منہ کے سب دانت گر گئے ہیں۔ تو اس خواب کی تعبیر دینے والی نے یہ تعبیر دی کہ بادشاہ کے سامنے اس کے گھر کے تمام لوگ مر جائیں گے۔ جیسی اس نے یہ تعبیر سنی تو جلاد کو حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، اس کو مار ڈالا جائے۔ اس کے بعد یہی تعبیر دوسرے معبر سے پوچھی، تعبیر دینے والے سے، کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت گر گئے ہیں۔ تو چونکہ وہ ہوشیار تھا اس نے بھی انہی جیسی بات کہی لیکن انداز بدل دیا۔ اس نے یہ کہا کہ بادشاہ صاحب اس کے گھر والوں سے زیادہ جئیں گے۔ جیسے ہی بادشاہ نے یہ سنا تو آرڈر دیا کہ بھائی ان کو انعام سے مالا مال کر دیا جائے۔ حالانکہ بات دونوں کی ایک ہی ہے، پہلے نے جو تعبیر تھی اس کا مطلب بھی وہی نکلتا ہے جو دوسرے نے دی ہے، لیکن چونکہ پہلے نے مرنے کا لفظ استعمال کیا تھا اور دوسرے نے جینے کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ پہلے نے کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے تمام اس کے گھر والے مر جائیں گے، تو مطلب کیا ہوا؟ بادشاہ زیادہ جیے گا۔ اور دوسرے نے کہا بادشاہ صاحب تمام گھر والوں سے زیادہ جئیں گے، تو اس کا مطلب بھی یہی ہوا۔ لیکن اس بے وقوف نے پہلے کو مروا ڈالا اور دوسرے کو انعام سے مالا مال کر دیا۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی کسی کے سامنے کوئی بات کہی جائے تو بات کا جو اسلوب بیان وہ ایسا ہو کہ سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے اور کوئی مصیبت کری نہ ہو جائے، کیونکہ اسلوب بیان سے
اسلوب بیان اپنے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے. ایک بات ایک طریقے سے کہو اور اسی بات کو دوسرے طریقے سے کہو، بہت فرق ہوتا ہے. جیسے اگر کوئی آدمی اپنے باپ سے کہے اے میرے ابا جان، تو بات تو بالکل برابر ہے. وہی بات اگر کوئی یوں کہے اے میری ماں کے شوہر، تو یہ جملہ پسند نہیں آئے گا. اے میری ماں کے شوہر، یہ باپ کو یہ جملہ پسند نہیں آئے گا، لیکن یہ جملہ پسند آ گئے میرے ابا جان. بات تو دونوں کا مطلب مفہوم ایک ہی ہے، لیکن ایک اسلوب بیان اچھا ہوتا ہے، ایک اسلوب بیان خراب ہوتا ہے. خیر، آئیے آمدم برسر مطلب. وقال، اور اس نے کہا انا احیی و امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. قتلت رجلا و ترکت رجلا، میں نے ایک آدمی کو مار ڈالا اور ایک آدمی کو چھوڑ دیا. وکان الملک بلیدا جدا، اور یہ بادشاہ بہت ہی کند ذہن تھا. بلید کا معنی بے وقوف، کند ذہن کم عقل. یہ اصل میں بلودا یبلدو بلادتن سے بنا ہوا ہے، کند ذہن ہونا، کمزور رائے والا ہونا. وَكَذَلِكَ كُلُّ مُشْرِكٍ، اور اسی طرح ہر مشرک، شرک کرنے والا، یہ بھی کند ذہن ہوتا ہے. وَأَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَن يَفْهَمَ الْمَلِكُ وَيَفْهَمَ قَوْمُهُ، اور ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ بادشاہ سمجھ جائے اور اس کی قوم سمجھ لے. فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لِلْمَلِكِ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اس کو مغرب سے لا. یعنی اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے نکال کر کے دکھا. عطا یاتی کا معنی آنا، اور عطا کا اگر صلہ با جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا. عربی زبان کے اندر صلے کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ انگریزی زبان کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک مین ورب جو ہوتا ہے، جب اس کے ساتھ کوئی پری پوزیشن جس کو حرف جر کہا جاتا ہے یا اور کوئی لفظ لگ جاتا ہے، تو اس کا معنی اور مطلب ہی بدل جاتا ہے. تو اسی طرح یہاں پر عطا یاتی کا معنی آنا، جیسے ہی با لگ جائے گا تو اس کا معنی ہو جائے گا لانا. اور اسی عطا کے ساتھ اگر عطل جرم لگا دے تو اس کا معنی ہوتا ہے گناہ کرنا. عطا کا معنی آنا، با کے صلے کے ساتھ لانا، اور اگر جرم کا لفظ اس کے ساتھ آ جائے عطل جرمہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے گناہ کرنا. فتحیر الملک، بادشاہ حیران ہو گیا، وسکت، اور خاموش ہو گیا. وخجل الملک وما وجد جوابا، اور بادشاہ شرمندہ ہو گیا اور اس نے کوئی جواب نہیں پایا، یعنی اسے کوئی جواب نہیں ملا. وجد یجد کا معنی پانا. جیسے اگر یوں کہنا ہو کہ اس گاؤں میں مجھے ہوٹل کہاں ملے گی، تو آپ اس کی جگہ آپ اس کو عربی کے اندر اس طرح کہیں گے این اجد الفندق فی هذه القریۃ. این اجد الفندق، میں کہاں پاؤں گا ہوٹل، فی هذه القریۃ، اس گاؤں میں، یعنی اس گاؤں میں مجھے ہوٹل کہاں ملے گی. تو موقع محل دیکھ کر اس کا ترجمہ ہوتا ہے. وجدہ کا معنی پانا ہوتا ہے، لیکن آپ ہر جگہ پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں جیسا جیسا موقع ہو. جیسے اگر یوں کہنا ہو میرے پیٹ میں درد محسوس کر رہا ہوں، تو آپ کہیں گے انا اجد الالم فی بطنی. انا اجد الالم، میں درد پاتا ہوں، فی بطنی، میرے پیٹ میں، یعنی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں انا اشعر بالالم فی بطنی، میں میرے پیٹ میں درد محسوس کر رہا ہوں. تو جو بھی استعمال کرو، ایک ہی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے مختلف تعبیرات ہوتی ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ عربی ادب کی کتابیں جب بھی آپ پڑھیں تو ہر جگہ کی تعبیر کو مد نظر رکھیں کہ یہ اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے یہاں پر کون سی تعبیر استعمال کی گئی ہے، اور اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے دوسری جگہ پر کون سی تعبیر استعمال ہوئی ہے. اس لیے آپ سے پھر عرض کرتا ہوں کہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے بھی اور اس کتاب کو ترجمے کو دیکھتے ہوئے بھی آپ تعبیرات کو سامنے رکھیے. خیر، یہ تو تھا قصص النبیین جزء اول کے ترجمے کا
سبق نمبر 3 انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کا سبق نمبر 4 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔